معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ اسیل۔ آج ہم تدریس اردو کے حوالے سے یوٹیوب چینل اردو اسپیشل میں اردو کے ارکان خمسہ کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ آج کا ٹاپک اردو میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، بہت سی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے میں ملیں گی۔ لیکچر سننے سے پہلے ہمارے چینل اردو اسپیشل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اردو کے حوالے سے جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ آپ کے حل ہوتے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اردو کے ارکان خمسہ۔ آج کے ہمارا موضوع جو ہے ارکان خمسہ جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 5 ایسی شخصیات جنہوں نے اردو کی ترقی، اردو کی ترویج اور اس کو اس مقام تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اردو آج جس مقام پر ہے وہ ان شخصیات کا مرہون منت ہے۔ ان شخصیات کو اب ہم جو ہے باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ سامنے ہمارے بورڈ کے اوپر لکھے ہوئے بھی ہیں، ایک بار میں ان کے نام آپ کو پڑھ دیتا ہوں، بعد میں ہم ان پر جو ہے ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہیں ہمارے اردو کے ارکان خمسہ میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا شبلی نعمانی ایک مورخ، تعلیمی اور مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ نے تاریخ، تنقید، سیرت نگاری اور تصوف پر بہت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ہمارے ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں ایک شاعر ہیں، سوانح نگار ہیں، اردو میں پہلے تنقید نگار بھی ہیں۔ جدید طرز کی انہوں نے نظمیں لکھی، شاعری میں مدعا نگاری اور مقصدیت کو فروغ دیا۔ یعنی اس سے پہلے جتنی بھی شاعری کی جاتی تھی وہ حسن و عشق کے موضوعات پر کی جاتی تھی، ان کا کوئی معاشرے میں کوئی مقصد نہیں تھا سوائے تفریح حاصل کرنے کے۔ لیکن مولانا الطاف حسین حالی اس بات کے قائل تھے کہ جو بھی شاعری کی جائے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، اس کا کوئی نہ کوئی مدعا ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں بہتری لائی جا سکے اپنی شاعری کے ذریعے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مد و جزر اسلام۔ مد و جزر اسلام کا دوسرا نام مسدس حالی بھی ہے۔ مد و جزر اسلام ایک ایسی کتاب ہے جو اسلام کے اتار چڑھاؤ، یعنی اس میں جو مسائل آتے رہے ہیں ان پر ڈسکس کی گئی ہے۔ یہ ایک منظوم کتاب ہے اور مسدس حالی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہر بند ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ مولانا حالی کی ایک تنقید کی جو ہے، یہ نقطہ آغاز ہے، تنقید کی کتاب ہے۔ چونکہ آپ اردو تنقید کے پہلے سرخیل ہیں، آپ نے ہی تنقید نگاری جو ہے نا اردو میں شروع کی۔ اس کے بعد ہمارا نام ہے تیسرا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان ایک تعلیمی، ایک مذہبی اور ایک سیاسی شخصیت ہیں۔ بر صغیر میں مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کے فروغ میں ان کا اہم کردار ہے۔ اردو میں انہوں نے مضمون نگاری کو جو ہے رواج دیا، یعنی ایسے کہہ لیں کہ اردو کے پہلے جو ہے یہ مضمون نگار ہیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں اردو میں مضمون کی صنف کو فروغ دیا۔ علمی اور ادبی رسالہ جو ہے تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا۔ ان کی مشہور کتابوں میں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ارکان خمسہ میں جو چوتھی شخصیت ہیں وہ ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ اردو میں جدید طرز شاعری کا بڑا کارنامہ
انہوں نے انجام دیا۔ ان کی تصانیف میں بھی آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند، سخندان فارس وغیرہ شامل ہیں۔ پانچویں اور ہمارے آخری جو شخصیت ہیں ارکان خمسہ میں، جنہوں نے اردو کی ترویج، اردو کی ترقی اور اردو کے اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈپٹی صاحب بنیادی طور پر ناول کے خلاف تھے، لیکن اردو کے پہلے ناول نگار بھی یہی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے کچھ اصلاحی کہانیاں لکھیں جنہوں نے بعد میں ناول کا روپ دھار لیا۔ اس طرح یہ اردو کے پہلے ناول نگار بن گئے۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج ہمارا جو ٹاپک اردو کے ارکان خمسہ پر مشتمل۔ امید ہے کہ اس میں بہت سی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اس کے بعد اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔